ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. دنیا میں دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ایک ہیں بائی چوائس مسلمان اور دوسرے ہیں بائی چانس مسلمان. بائی چوائس مسلمان وہ ہیں جو سوچتے سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے دلائل کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کو چوز کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، جنہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا دلائل کی بنیاد پر اور اسلام میں داخل ہوئے. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اپنا دین تبدیل کرے تو اس کے پاس اتنے مضبوط دلائل ہونے چاہیے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے. اب دوسری طرح کے مسلمان ہیں بائی چانس مسلمان. یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو اتفاق سے بائی چانس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، جیسے کہ ہم لوگ، سوائے ایک اتفاق سے ان کا کوئی کمال، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے مسلمان ہونے میں. اور افسوس کی بات اس سے اگلی ہے کہ وہ ساری زندگی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں. اب مثال تو بڑی سخت ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے ذرا ایک بار اپنے دل سے پوچھئے کہ ایک شخص جو بائی چانس اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، کیا صرف اس وجہ سے کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان تھے. اور دوسری جگہ ایک شخص ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں ہندو کیوں ہوں، کیا میں واقعی سیدھے رستے پر ہوں. تو اپنے دل سے ہم پوچھیں کہ کیا اس معاملے میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں؟ اس ہندو کا کوئی قصور نہیں ہے اس بات میں کہ وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اور اس مسلمان کا کوئی کمال نہیں ہے اس بات میں کہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے. اس کے آگے دونوں نے کوئی محنت نہیں کی. اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سورہ یوسف کی اس آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیے، انہیں بتائیے، اعلان کیجئے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ جو رستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ جو دین ہے جس کی تبلیغ میں تمہیں کرتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں خود بھی اور میرے تمام ماننے والے بھی، ہم اگر اس رستے پر ہیں، اس دین پر ہیں تو دلائل کی بنیاد پر ہیں. ہم کوئی اندھے مقلد نہیں ہیں. دین کے دیگر معاملات میں تو دور کی بات، ہم عقیدے کے معاملے میں بھی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانتے. تو اگر ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو دلیل کی بنیاد پر رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ لوگوں کو بتائیے. اب اگر اسے ہم اپنے موضوع کے لحاظ سے مفہوماً بیان کریں اس آیت کو تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے، ان کو بتائیے کہ میں اور میرے ماننے والے ہم بائی چوائس مسلمان ہیں، ہم بائی چانس مسلمان نہیں ہیں. اب اگر ہم ایک نیوٹرل شخص کی حیثیت سے دیکھیں تو اس دنیا میں دو گروہ ہیں عقیدے کے لحاظ سے. ایک ہیں خدا کو ماننے والے، دوسرے ہیں خدا کا انکار کرنے والے.
اب ہم نے ان میں سے کسی ایک گروہ کا، کسی ایک سائڈ کا انتخاب کرنا ہے، کسی ایک کو چوز کرنا ہے۔ ہم الحمدللہ خدا کو ماننے والوں میں شامل ہیں، لیکن پھر اس آیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہونے چاہیے کہ خدا کے وجود کے دلائل کیا ہیں۔ اس سے آگے چلیں، خدا کے ماننے والوں میں بھی کئی گروہ موجود ہیں جنہیں مختلف ادیان کہا جاتا ہے۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلم ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب ہیں۔ ہم نے اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، کسی ایک کو چوز کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ یعنی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس اس چیز کے دلائل ہونے چاہیے کہ جب تمام مذاہب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا سچا ہے، تو پھر اس چیز کے دلائل چاہیے کہ مسلمانوں کا خدا ہی وہ سچا خدا ہے۔ پھر اس سے آگے چلیے، ہر مذہب کا کوئی ایک رہنما، کوئی ایک پیشوا ہوتا ہے جس کے وہ فالورز ہوتے ہیں، اور ہر مذہب کے اس رہنما کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ سچے اور آخری نمائندے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس چیز کے بھی دلائل موجود ہونے چاہیے۔ تو ایک مسلمان جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے، ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، جو بائی چوائس مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کے پاس، ہر مسلمان کے پاس ان تین چیزوں کے دلائل موجود ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے خدا کے وجود کے دلائل، پھر اس چیز کے دلائل کہ تمام جو خدا کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان میں سے مسلمانوں کا خدا ہی سچا ہے، اور پھر اس چیز کے دلائل کہ مسلمانوں کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں، اس گفتگو میں ہم اسی موضوع کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم خدا کے وجود کے دلائل دیکھیں گے۔ اب یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، کئی کتابیں لکھی جا چکی، فلاسفر جس پر بحث کر کر کے تھک چکے ہیں۔ تو اگر یہ مسئلہ اتنی دیر میں حل نہیں ہوا تو ہم سے کیسے حل ہوگا اتنے مختصر سے وقت میں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کے وجود کے دلائل ہمیں چاہیے ہم اسی سے پوچھ لیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت اپنی موجودگی کے دلائل دیتا ہے، ہم صرف ایک مقام کو ذکر کریں گے۔ 27واں پارہ ہے سورۃ الواقعہ۔ میری آپ سب سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ گھر جا کر ایک بار ان آیات کو پڑھیے گا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے فیس ٹو فیس گفتگو ہو رہی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو قائل کرنے کی، کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قائل کر رہا ہے۔ ذرا ان آیات کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم منی کے ایک قطرے کو نہیں دیکھتے؟ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ ہم ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان کیسے بنا دیتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا تم نے؟ اور انسان بھی کوئی گوشت کا ایک پتلا نہیں ہے، یہ اس دنیا کی سب سے کمپلیکس مشین ہے۔ اتنی مشین ہے جس کے اندر بے شمار فنکشنز ہیں۔ یہ ایک ایسی مشین ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہم آج تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روز سائنس ایک نئی چیز دریافت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے ایک قطرے سے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ ایسی چیز بنا دی ہے کہ اس کے ہر ایک حصے پر علیحدہ سے اسپیشلائزیشنز ہیں۔ آنکھوں کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں، کانوں کے، گلے کے علیحدہ ہیں، بالوں کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں، دانتوں کے علیحدہ ہیں، جلد کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں، دل کے علیحدہ ہیں، ہڈیوں کے علیحدہ ہیں۔ اور ان کا بھی کیا کام ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے
وہ برابر کر کے پلستر لگاتے ہیں، جوڑتا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایک قطرے سے ہم نے یہ کیا چیز بنا دی ہے؟ پھر سورہ مومنون میں اس کا اللہ تعالیٰ سارا پروسیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے ایک ڈھیلے سے پیدا کیا تھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس میں ایک خاص جگہ پر ہم نے ایک نطفہ، ایک قطرہ محفوظ کر لیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر انسان کی پیدائش کے عمل میں ہم اس نطفے کو، اس ایک قطرے کو سب سے پہلے ہم خون کا ایک لوتھڑا بناتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس کے بعد وہ جو خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے اس کو ہم ایک گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس کے بعد اس بوٹی میں ہم ہڈیاں ڈالتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم جلد چڑھاتے ہیں۔ اور یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ یہی ہے تحقیق، بے شک یہی پروسیس ہے۔ جس طرح جب ہمیں کسی بات کا یقین ہونا تو ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 100% یہی بات ہے، جاؤ تو چیک کر لو، تو یوں محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہو تو چیک کر لو، یہی پروسیس ہے۔ اور یاد رکھیے یہ پروسیس تب بیان ہوا ہے جب کوئی مائکروسکوپ نہیں تھی، کوئی سی ٹی اسکین، کوئی ایکس رے نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ میں جان کر یہ دیکھ لے کہ کس طریقے سے انسان بنتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اور کہا چاہو تو چیک کر لو، اور پھر چیک کیا گیا۔ ایک سائنسدان، غیر مسلم سائنسدان، ان کا نام ڈاکٹر کیتھ مور، اس فیلڈ کے، انہوں نے اس چیز پر تحقیق کی، اور پھر جب ان کے سامنے یہ آیت آئی تو وہ مسلمان ہو گئے اس بات پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں یہ ترتیب بیان ہوئی ہے بالکل اسی طرح ہی ہے، کہ 5ویں اور 6ٹھے ہفتے میں بچہ بننے کا جو پروسیس ہے، اس کے 5ویں اور 6ٹھے ہفتے میں وہ گوشت بنتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں اور 8ویں ہفتے میں اس میں ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد جلد چڑھتی ہے۔ وہ اس بات پہ حیران تھے کہ جو چیز میں نے آج دریافت کی ہے وہ 1000 سال پہلے کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ اس بات پر وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ سارا پروسیس بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہم ایک اور ہی مخلوق کھڑی کر دیتے ہیں، یعنی اس میں روح پھونک دیتے ہیں، اس کو شعور دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آیت پڑھتے ہوئے، یہ حصہ پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری یہ اوقات تھی کہ ایک قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اور پھر جب ہم تم میں روح پھونک دیتے ہیں، تمہیں شعور دے دیتے ہیں، تمہیں ایک اور ہی مخلوق بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں جس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، تو تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ میری طرف سے آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، تم کہتے ہو کہ مجھے ضروری کام ہے، اور چھڈو جی نمازیں ہی پڑھ دیا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سود کھانے والے کی اللہ سے جنگ ہے، تم کہتے ہو جنگ منظور ہے، سود تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بار بار ٹاپک سے ہٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام پروسیس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، تم ایک قطرے کو نہیں دیکھتے کیسے ہم انسان بناتے ہیں؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اسے تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ بھلا تم کیسے بنا سکتے ہو؟ تم تو اتنے ہزاروں سالوں میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ بھلا تم کیسے بنا سکتے ہو کہ تمہارا جسم تمہارا ہونے کے باوجود تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ تمہاری آنکھیں، تمہاری پلکیں بغیر تمہاری اجازت کے دن میں ہزاروں بار جھپکتی ہیں، تمہارا اختیار ہی نہیں ہے۔ تمہارا دل خون کو پمپ کرتا ہے، تم سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ تمہارے گردے ڈائلسس کرتے ہیں،
کبھی تم سے نہیں پوچھا، جن کے فیل ہو جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا مشکل کام ہے. تمہارا معدہ خوراک کو ہضم کرتا ہے، تمہارا اس پہ کوئی اختیار نہیں. تو جو چیز تمہاری ہونے کے باوجود تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ بھلا تم کیسے بنا سکتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اسے تم بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں؟ تو بے شک اسے بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے اور اسے چلا بھی اللہ تعالیٰ رہا ہے. آگے چلیں، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اپنی ان کھیتیوں کو، ان پودوں کو، ان درختوں کو نہیں دیکھتے؟ یعنی ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی سمپل مثالیں بیان کر رہا ہے جو ہر بندے کے مشاہدے میں ہے، کہ درختوں کو نہیں دیکھتے، پودوں کو نہیں دیکھتے. تم زمین میں بیج ڈالتے ہو تو اس سے کئی لاکھ گنا بڑا پودا نکل آتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اس میں مختلف قسم کے، مختلف ذائقے کے، مختلف رنگوں کے پھل نکل جاتے ہیں. کبھی تم نے ان پر غور نہیں کیا؟ اَأَنْتُمْ تَحْرُثُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَارِثُونَ، انہیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بھلا تمہارا ان کو اگانے میں کیا کردار ہے؟ تم ایک بیج زمین میں دباتے ہو، وہ بیج تم نے نہیں بنایا، وہ بیج اللہ کا ہے. جس مٹی میں دباتے ہو وہ مٹی بھی اللہ کی ہے، جو اس میں پانی دیتے ہو وہ پانی بھی اللہ کا ہے. اس سے جو پودا نکلتا ہے وہ بھی تم نہیں نکالتے، وہ بھی اللہ نکالتا ہے، اسے بڑا بھی اللہ کرتا ہے. پھر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس دنیا میں کئی 100 فٹ اونچے درخت بھی ہیں. آپ کبھی پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، اتنے اتنے اونچے درخت ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں. تو زمین سے پانی کو چوس کر سب سے اوپر والے پتے تک کون پہنچاتا ہے؟ کون سی موٹریں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر؟ یعنی اگر ہم دیکھیں ایک دن کے لیے ہمارے گھر میں موٹر خراب ہو جائے مصیبت پڑ جاتی ہے. ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم دوسری منزل پہ پانی نہیں پہنچا سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اتنے ہزاروں اربوں سالوں سے بغیر کسی مشینری کے اتنی اونچائی تک پانی پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے تم اگا رہے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بھلا تم کیسے اگا سکتے ہو؟ اس کے آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء التی تشربون. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی، مکھی کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے بات کو سمجھانا. سننے والوں کو بات سمجھ آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی آر نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی مثال بیان کرے. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ اس موضوع پہ لائبریریاں لکھی جا چکی ہیں، بھری پڑی ہیں، فلاسفرز مشکل سے مشکل بحثیں کر چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کیا مثال دے رہا ہے؟ پانی نہیں پیتے. یہ ہے میرے ہونے کی دلیل کہ تم پانی پہ غور کرو. افرأیتم الماء التی تشربون، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہا جا رہا ہے گرمیوں میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا ایک گلاس پیتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو اللہ کہاں ہے. کبھی تم نے سوچا نہیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اسے آسمانوں سے تم نازل کرتے ہو، تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ یعنی سائنسدان کہتے ہیں کہ اربوں سال ہو چکے ہیں اس زمین کو بنے ہوئے. اس کی عمر اندازاً کوئی کنفرم تو نہیں بتا سکتا، کئی 100 ارب سال ہو چکے ہیں اس کائنات کو، اس زمین کو بنے ہوئے. اربوں انسان آ چکے، اربوں انسان چلے گئے، اربوں انسان آج بھی موجود ہیں، اور یہ صرف انسان ہیں، دیگر مخلوقات تو بے شمار ہیں. آج کے دور میں سائنسدانوں کا یہ اندازہ ہے کہ جتنے اس وقت دنیا میں انسان موجود ہیں اس سے 20 کروڑ گنا زیادہ کیڑے موجود ہیں، یا اس سے بھی زیادہ. یعنی اگر 7 ارب انسان اس وقت کائنات میں موجود ہیں تو اس 7 ارب کو 20 کروڑ سے ضرب دیں.
اس سے بھی زیادہ تو صرف کیڑے موجود ہیں، دیگر مخلوقات علیحدہ ہیں، اور ہر مخلوق، ہر زندہ چیز پانی پہ چل رہی ہے۔ کتنے انسان آئے، کتنے گئے، کتنے موجود ہیں، ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کبھی تم نے غور نہیں کیا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اسے تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ بھلا تم کیسے بنا سکتے ہو؟ سائنس کا ایک اصول ہے، ہمیں 9ویں اور 10ویں کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، کہ جو مادہ ہے، جو میٹیریل ہے، اسے نہ ہی بنایا جا سکتا ہے نہ ہی اسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو سائنس مان چکی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے 1000 ٹن میٹیریل سے اس دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کے تمام انسان مل کر اس میں 1 گرام کا اضافہ یا 1 گرام کی کمی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر دنیا کے تمام انسان مل جائیں تو ایک ماچس کی تیلی کو بھی تباہ نہیں کر سکتے۔ تباہ کرنے سے مراد کہ اسے صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے، اس کا وجود نہیں مٹا سکتے۔ کیا کریں گے؟ جلا دیں گے، اس کی راکھ موجود رہے گی۔ اسے ریزہ ریزہ کر دیں گے، ہواؤں میں بکھیر دیں گے، وہ پھر بھی یہیں پہ موجود رہے گا کسی نہ کسی حالت میں۔ انسان کو زمین میں دباتے ہیں، چند ماہ بعد، چند سال بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، لیکن وہ ختم تو نہیں ہوتا، کسی کیڑے کے پیٹ میں ہوگا، زمین کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ کوئی بھی تمام انسان مل کر اس کائنات کے میٹیریل میں 1 گرام کی کمی نہیں کر سکتے، اضافہ کرنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہے زمین و آسمان کی ابتدا کرنے والا، بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنانے والا۔ انسان جو بھی چیز بناتا ہے اس کو اتنا ہی اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہیا کی گئی چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کر کے اسے ایک نئی شکل دے دے۔ یہ کرسی بنی ہے، یہ میز بنا ہے، کسی انسان نے بنایا ہے، لیکن اسے کیسے بنایا ہے؟ لکڑی سے۔ لکڑی کہاں سے آئی؟ درخت سے۔ تو درخت کس نے اگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب دنیا کی کسی چیز پر ہاتھ رکھیں، اس میں پیچھے جاتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسان مل کر بھی پانی کا ایک قطرہ تو بنا نہیں سکتے تم، تو کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ پانی پیتے ہوئے، پانی استعمال کرتے ہوئے کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ افرأیتم الماء اللتی تشربون، پانی پیتے ہوئے غور نہیں کرتے؟ یعنی تم پانی بھی پیتے ہو اور پھر یہ بھی پوچھتے ہو کہ خدا کہاں ہے؟ عجیب بات ہے۔ اس سے بھی آگے چلیں، افرأیتم النار التی تورون، آگ نہیں جلاتے تم؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے رہا ہے جو کامن سینس کی ہیں، جو ایک جاہل کو بھی سمجھ آئیں گی، جو ایک عالم کو بھی سمجھ آئیں گی۔ آگ نہیں جلاتے، ہر بندہ آگ جلاتا ہے۔ کھانے پکاتے ہو، روٹیاں پکاتے ہو، کبھی تم نے نہیں سوچا آگ کیسے جلتی ہے؟ آج ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں کہ ہوا میں مختلف گیسز کی ایک خاص مقدار ہے، آکسیجن ایک خاص مقدار میں ہے، ہائیڈروجن ایک خاص مقدار میں ہے، نائٹروجن ایک خاص مقدار میں ہے۔ اگر نائٹروجن کم ہو جائے آگ نہیں جل سکتی۔ تو یہ کس نے رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ جلاتے ہو پھر بھی اللہ تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ اتنے کامن سینس کے عقلی دلائل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے خود اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے۔ اب آئیے تھوڑا سا سائنس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ یہ تو عقلی دلائل ہو گئے، دیکھیے سائنسدان کیا کہتے ہیں۔ اب اس میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مشہور ایک سائنسدان ہے نیوٹن، آپ سب نے نام سنا ہوگا۔ اس کا ایک مشہور واقعہ ہے، کیونکہ اس نے گریویٹیشن، کشش ثقل دریافت کی تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک سیب گرا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ زمین پہ کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔ پھر اس نے تحقیق کی تو یہ چیز دریافت ہوئی کہ زمین میں ایک فورس ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی؟
دراصل وہ تحقیق کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا اس چیز پر، وہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ یہ جو مختلف پلینٹس ہیں، چاند، سورج، زمین، ان کی حرکت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ تو اس میں اس نے یہ دیکھا کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، اب یہ سائنس کا پکا اصول ہے کہ کوئی چیز حرکت شروع نہیں کر سکتی جب تک اس کو کوئی فورس نہ لگائی جائے۔ کوئی دھکا چاہیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حرکت میں لانے کے لیے، یعنی اگر ایک سائیکل کو ہم نے حرکت میں لانا ہے تو اس کو دھکا لگانا پڑے گا، اس پہ کوئی فورس لگانی پڑے گی۔ اب سائنسدانوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ تمام سیارے، تمام ستارے اپنے خاص مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ اب یہ حرکت شروع کس نے کی؟ دھکا کس نے لگایا؟ تو اس کی انہوں نے ایک تعویل یہ دی، ایک تھیوری پیش کی جسے کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ اب وہ یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ دھماکہ کس نے کیا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ گئی اور انہوں نے حرکت شروع کر دی۔ اب اس میں اس چیز کو فی الحال ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ یہ کیسا دھماکہ تھا جس سے تمام چیزیں ایک خاص، ایک پرفیکٹ حرکت میں آ گئی، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بہرحال ان کو ایک دھکا ملا، ایک دھماکہ ہوا، تو تمام چیزیں، تمام چاند، ستارے، سورج، انہوں نے اپنی ایک خاص حرکت اپنے مدار میں شروع کر دی۔ اب نیوٹن کو یہ مسئلہ پیش آیا، وہ مشاہدہ کر رہا تھا چاند کی زمین کے گرد حرکت کا۔ اس نے کہا اگر دھکا لگ بھی گیا بالفرض تو چاند کو ایک سیدھی لائن میں حرکت کرنی چاہیے تھی، یعنی اگر آپ سائیکل کو دھکا لگائیں تو وہ سیدھ میں حرکت کرے گا، گول تو نہیں گھومے گا۔ اگر آپ نے سائیکل کو گول گھمانا ہے تو ہر وقت کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اس کے ہینڈل کو گھما کے رکھے، ہر وقت فورس لگنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چاند کو اگر دھکا مل بھی گیا ہے تو وہ بجائے ایک سیدھی لائن میں حرکت کرنے کے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو پھر اس نے سیب گرتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو یہ خیال آیا، پھر اس نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ زمین کے وسط میں، زمین کے سینٹر میں ایک فورس ہے جو تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہی فورس چاند کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کو اس نے کہا گریویٹیشنل فورس۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر زمین چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو زمین تو چاند سے بہت بڑی ہے، اس حساب سے اب تک چاند کو زمین میں گر جانا چاہیے تھا، چاند تو زمین میں نہیں گر رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جب اس نے مزید ریسرچ کی تو یہ پتا چلا کہ چاند کے سینٹر میں بھی ایک فورس ہے جو زمین کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور یہ دونوں فورسز اتنی بیلنس ہیں کہ نہ چاند زمین سے ٹکراتا ہے نہ زمین چاند سے ٹکراتی ہے، بلکہ ان کا ایک مدار بن گیا ہے، اس میں چاند حرکت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اتنی پرفیکٹ فورس ہے یا اتنا پرفیکٹ یہ مدار بنا ہوا ہے تمام سیاروں کا، تمام ستاروں کا، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے اس مدار سے ہٹ جائے، اپنے رستے سے ہٹ جائے، اپنے اس روٹ سے باہر نکل جائے تو وہ کسی دوسرے سے ٹکرا جائے گا، پھر وہ دوسرا کسی تیسرے سے، اور اس طرح ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اگر تمام سیاروں میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے، اپنے روٹ سے باہر نکل جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور مسئلہ پیش آیا، اس نے کہا کہ میری کیلکولیشنز کے مطابق یہ دنیا بڑی پرفیکٹ ہے، لیکن یہ جو سیارے، ستارے اور چاند حرکت کر رہا ہے اپنے مدار میں، ان کی حرکت میں تھوڑے تھوڑے ایررز ہیں، یہ اپنی جگہ سے تھوڑے تھوڑے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری کیلکولیشنز کے مطابق اب تک چاند کو زمین میں گر جانا چاہیے تھا، ان کو ٹکرا جانا چاہیے تھا، اب تک کائنات کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہو رہی، یہ بھی مسئلہ ہے۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو عجیب بات یہ تھی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جب یہ ایررز اتنے بڑھ جاتے ہیں، جب یہ خرابیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ کائنات تباہ ہونے کے نزدیک ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کے نزدیک ہوتے ہیں، تو یہ خود بخود درست ہو جاتے ہیں، اور درست بالکل درست نہیں ہوتے، پھر سے وہ معمولی سے خرابیاں،
پھر سے کچھ عرصے کے بعد وہ خرابیاں اتنی بڑھتی ہیں کہ وہ ٹکرانے کے قریب ہوتے ہیں، وہ پھر درست ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں، میرے پاس اس چیز کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، سوائے اس بات کے کہ کوئی ذات ہے، کوئی خدا ہے جو موجود ہے، وہ مداخلت کرتا ہے عین وقت پر، اور ان تمام چیزوں کو، ان سیاروں کو روکے ہوئے ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ایک دوسرے میں گر جائیں۔ تو آخرکار سائنس بھی عاجز آ گئی اس چیز پر اور مجبور ہو گئی اور یہ مان لیا کہ کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے، ورنہ اس کائنات کے وجود کی سمجھ نہیں آتی بغیر خدا کے۔ لیکن ایک دلچسپ بات اس سے بھی آگے آ رہی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو روکے ہوئے ہے سماوات والارض، زمین و آسمان کو، ان تزولا، کہ وہ ایک دوسرے میں گر جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو، ان سیاروں کو، اس ستاروں کو اس چیز سے روکا ہوا ہے، ان کو تھاما ہوا ہے کہ یہ کہیں ٹکرا نہ جائیں۔ وَلَا إِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو ان میں سے کوئی ایک بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ جیسا کہ نیوٹن نے کہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ چیز دریافت ہو جانی ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر قرآن مجید میں 1000 سال پہلے بیان کر دی تھی، اور ان کو پڑھ کے کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ آخری بات بس یہ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم تو قرآن مجید کھولتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی کتاب نظر آتی ہے کہ جسے 10-15 منٹ پڑھنے کے بعد ہم بور ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ اسے پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں ہمیں اس میں سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ بیان کیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ جس کو ڈر ہوگا، جس کو فکر ہوگی اپنی آخرت کی، وہ چاہے کافر ہو اسے ہدایت قرآن مجید سے مل جائے گی۔ جس کو ڈر نہیں ہے کوئی، جس کو کوئی فکر نہیں ہے، پھر وہ چاہے مسلمان ہو، اسے ہدایت اس سے نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العزت سے اتنی ہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی، اپنے عقیدوں کو اس کے مطابق کرنے کی، اور ہمیں بائی چوائس مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔